السلام علیکم۔ آج کا یہ ویڈیو 3 بنیادی باتوں دنیا، تعلیم اور معاش اس کی سمجھ کے سلسلے میں بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر اس معاملے میں کافی کنفیوژن پایا جاتا ہے، اس لیے میں اس کو سمجھ کی اصلاح کا نام دیتا ہوں، ریفارمیشن آف تھاٹ پروسیس کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی سمجھ ہمارے کیا ہے، تو یہ جان لیں کہ دنیا کو بائی پاس کر کے آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے۔ آخرت کی فلاح کا راستہ دنیا سے ہو کر گزرتا ہے۔ قرآن نے دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، مجھے دنیا کی بھلائی بھی عطا کر اور آخرت کی بھلائی بھی عطا کر اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہیے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ As you will sow here, so you will reap there۔ آپ یہاں جیسا بوئیں گے، آپ وہاں ویسے ہی کاٹیں گے۔ اس لیے دنیا کو بائی پاس کر کے آخرت حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو ہم کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ علم کے بارے میں ہماری سمجھ کیا ہے، تو یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ قرآن و سنت کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر، جس سے کہ اپنے ایمان اور اپنے دین کے بنیادی تقاضوں کو پورا کیا جا سکے۔ ہر شخص کا عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ علم دین میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں وہ علم دین کے میدان میں مہارت حاصل کریں، دینی علوم میں مہارت حاصل کریں، اور جو لوگ دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں مہارت حاصل کریں۔ دین اور دنیا کے علم میں کوئی تضاد یا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے معاون ہیں، اور ان دونوں کی مدد سے ہی ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ تیسری بات معاش کے بارے میں۔ معاش کے سلسلے میں ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ معاش کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حصول کے سلسلے میں ہم کو سوچنا پڑے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن پاک حضور نے پر اسلام میں بتایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج۔ اب آپ سوچئے، نماز میں اور روزے میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ کی صحت ٹھیک ہے، آپ یہ دونوں فریضے انجام دے دیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی بغیر پیسے کے، بغیر مال کے نہیں ہو سکتی۔ تو آپ ایمان کے بنیادی تقاضوں کو بغیر مال کے پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو مال و دولت کا حصول اسی طرح واجب ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز اور روزہ فرض ہے۔ اگر یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائے تو ہم دنیا کو ایمان کے ساتھ، علم کو ایمان کے ساتھ، مال و دولت کو ایمان کے ساتھ اس طرح برت سکتے ہیں جس سے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل ہو۔ اپنے بھائی
ابو ذر کمال الدین کو اجازت دیجیے. اگر یہ ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ.